بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جملہ کے اقسام، جملہ کے ذاتی اور صفاتی اعتبار سے اقسام۔ جملہ کے ذاتی اعتبار سے جو اقسام ہیں وہ چار ہیں، یعنی جملہ اپنی ذات کے اعتبار سے چار طرح کی قسموں میں ہو سکتا ہے، اور صفاتی اعتبار سے اس کی جو مشہور قسمیں ہیں وہ چھ ہیں۔ جو ذاتی اعتبار سے چار قسمیں ہیں ان میں ان کو شروع کرنے سے پہلے ایک تمہیدی بات جو ذہن میں رکھنی مناسب ہے، وہ یہ ہے کہ جملہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ، اسی کا دوسرا نام مرکب مفید، مرکب تام، مرکب اسنادی، یہ سارے اسی کے نام ہے، اور کلام بھی اسی کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو جملہ ہے یہ کم از کم دو مفردوں سے، دو کلموں سے مل کر بنتا ہے، اور اوپر جتنے کلمات بھی ہوں۔ اب یہ دو کلمات جو ہیں لفظوں میں بھی ہو سکتے ہیں، یعنی دونوں نظر آ رہے ہوں، سامنے پڑھے جاتے ہوں، جیسے ضرب زیدن، ضرب فعل، زیدن فاعل، مارا زید نے۔ دیکھیں دو کلمے ہیں، مل کر جملہ بن گیا ہے۔ کبھی تقدیرن ہوں گے، تقدیرن کا مطلب یہ ہے فرض کیے ہوئے، مانے ہوئے، جیسے اضرب۔ اضرب دیکھنے میں تو ایک ہی کلمہ ہے، لیکن اس کا معنی آپ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا دو کلمے اس میں۔ مثلا اس کا معنی ہے مار تو، فعل امر ہے نا، مار تو، دیکھیں معنی میں دو کلمے آ رہے ہیں۔ تو گویا اس کے اندر اصل میں دیکھنے میں اضرب اکیلا ہے، لیکن دراصل اس کے اندر دوسرا تو مطلب عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے انتا، مؤنث کے لیے انتی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ مؤنث کا صیغہ ہوتا تو ہوتا اضربی، اس میں انتی ہوتا چھپا ہوا۔ یہاں اضرب مذکر کا صیغہ ہے، مار تو اس میں انتا چھپا ہوا ہے۔ اس کی مثال میں نے دی تھی، جیسے امید سے جو عورت ہو تو دیکھنے میں وہ ایک ہوتی ہے، لیکن دراصل وہ دو ہوتے ہیں، یعنی اس کے پیٹ میں ایک دوسرا انسان یعنی بچہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ اس طرح شمار کر لیں۔ ساتھ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہم نحو پڑھتے ہیں اس کا خلاصہ یا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم آ، جملہ بناتے ہیں تو جملہ کے اندر اسم، فعل، حرف کبھی تینوں آتے ہیں، کبھی دو آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس جملہ میں، اس سینٹنس میں، اس پیرائے میں، ان پیراگراف میں اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے، حرف کون سا ہے۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ معرب کون سا ہے، مبنی کون سا ہے۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عامل کون سا ہے، معمول کون سا ہے۔ ان کو میں نے مثالوں سے بھی سمجھایا تھا۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو کلمات اتنے سارے آئے ہیں اس جملے میں، ان میں سے ہر کلمے کا دوسرے کلمے کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے، اور وہ ہر کلمہ اپنی جگہ پر کیا پوزیشن رکھ رہا ہے، کس حیثیت سے آیا ہوا ہے۔ اور اس سے یہ پتہ چلے گا کہ مسند کون ہے اور مسند الیہ کون ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ مسند الیہ عام طور پر ذات ہوتی ہے اور مسند وصف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی بتایا تھا جملہ اسمیہ میں جو مبتدا ہوتا ہے پہلا وہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور خبر جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، مسند، دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے نا خبر۔ اور جملہ فعلیہ میں فعل پہلے ہوتا ہے تو مسند پہلے ہوتا ہے، گویا فعل مسند بنتا ہے، اور فاعل جو بعد میں آتا ہے وہ مسند الیہ بنتا ہے۔ یہ بھی میں نے بتایا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جب معلوم ہوتی ہیں تو تب جملہ کا صحیح معنی آدمی سمجھ سکتا ہے، اور نحو کا خلاصہ بھی عام طور پر یہی ہوتا ہے، اور ان چیزوں کا آدمی سمجھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ جملہ ذات کے اعتبار سے چار قسم پر ہے۔ یا تو وہ جملہ اسمیہ کی صورت میں آیا ہوگا، یا جملہ فعلیہ کی صورت میں، یا جملہ شرطیہ، یا جملہ ظرفیہ۔ جملہ اسمیہ فعلیہ تو آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے، آسان ہے۔ پہلا جز اسم ہوگا تو ہم کہیں گے جملہ اسمیہ ہے، پہلا جز فعل ہوگا تو ہم کہیں گے فعلیہ ہے۔ اسمیہ کی مثال زید قائم، دونوں اسم ہے نا، زید قائم، زید کھڑا ہے۔ اور اگر اس کو آپ فعلی بنانا چاہتے ہیں تو زید قام، زید کھڑا ہے، قام ماضی ہے نا، تو قام کیا ہے، ماضی ہے۔ تو یہ زید بہرحال پہلے آ رہا ہے، اسم پہلے آ رہا ہے، تو جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ فعلیہ میں فعل پہلے ہوتا ہے، جیسے قام زید، کھڑا ہے زید، قام فعل ماضی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو فعل پہلے آئے تو جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اسم پہلے آئے تو جملہ اسمی ہوتا ہے۔ شرطیہ نمبر 3، شرطیہ میں یاد رکھیں دو جملے ہوتے ہیں۔ کتنے جملے ہوتے ہیں؟ دو جملے کم از کم، کہ ایک آپ شرط کے طور پر لا رہے ہوتے ہیں جملہ، اور دوسرا اس کے جزا
بدلے کے طور پر لا رہے ہوتے ہیں. جس طرح آپ کہتے ہیں نا اگر تو میرے پاس آئے گا تو میں تیرے پاس آؤں گا، تو میرے پاس آئے گا یہ ایک جملہ بنے گا نا، یہ شرط بنے گا. یعنی تیرا آنا کیا ہے؟ شرط ہے. جب تو آ جائے گا تو جزا بدلہ کے طور پر میں بھی تیرے پاس آؤں گا. یہ دوسرا جملہ ہے. پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں، دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں. شرط اور جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ بن جاتا ہے. تو یہاں دیکھیں پہلے جملے میں شرط آ رہا ہے نا، یہ جملے دو نا. ان تو کریمنی اکرم کا، اگر تو میرا اکرام کرے گا تو میں بھی تیرا اکرام کروں گا. تو پہلے حصے میں کیا آ رہا ہے؟ شرط آ رہی ہے. دوسرے میں جزا آ رہی ہے. اس کا ہم نے نام رکھا جملہ شرطیہ. ٹھیک ہے. پہلے اسی طرح جو ہے ظرفیہ، ظرفیہ ظرف سے ہے. ظرف کا معنی برتن. برتن کوئی بھی چیز ایسی ظرف کہ جس کے اندر کوئی چیز سما جائے، اور جو سما جاتی ہے اس کو مظروف کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مظروف. تو ظرف دو قسم کا ہوتا ہے. ظرف زمان، کسی زمانے میں کوئی کام کیا جائے، یعنی وہ زمانہ برتن بن رہا ہے کام کے لیے، کام مظروف ہو رہا ہے. اور ظرف مکان یعنی جگہ، مثلا کسی جگہ میں کوئی کام کیا جائے تو وہ جگہ کیا بن رہی ہے؟ ظرف بن رہی ہے، اور یہ کام اس کے لیے مظروف بن رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اس کی مثال یہاں دی، عندی مال، میرے پاس مال ہے. تو عندی یہ مضاف مضاف الیہ خبر مقدم ہے، مال اس کا مبتدا مؤخر ہے. تو مبتدا مؤخر اس لیے کہتے ہیں کہ مبتدا پہلے ہوتا ہے، یہاں بعد میں آ گیا تو اس لیے مبتدا مؤخر. خبر بعد میں ہوتی ہے تو خبر یہاں پہلے آ گئی ہے، اس وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں؟ خبر مقدم. اب یہاں پر دیکھیں عندی مال، میرے پاس مال ہے. میرے پاس، میرے پاس یہ کون سا ظرف ہے؟ ظرف مکان ہے. میرے پاس مال ہے. تو یہاں پر دیکھیں عندی ظرف ہے، پہلے حصے میں وہی آیا ہے جملے کے. جب وہ پہلے حصے میں آیا ہے تو پہلے حصے میں جو چیز آ گئی ہے ظرف آ گئی ہے، تو اس کا نام کیا ہو گیا؟ جملہ ظرفیہ. جیسے ہم نے کہا فعل پہلے آیا تو فعلی ہوتا ہے، اسم پہلے آیا تو اسمی ہوتا ہے، شرط پہلے آیا تو شرطی ہوتا ہے، تو ایسے ظرف پہلے آیا تو جملہ ظرفی ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح جملہ کی صفت کے اعتبار سے 6 مشہور قسمیں ہیں. ان میں سے ایک ہے مبینہ، دوسرا ہے معللہ، اور تیسری ہے معترضہ، اور چوتھی ہے مستانفہ، اور پانچویں ہے حالیہ، اور چھٹی ہے معطوفہ. جو پہلی ہے مبینہ، مبینہ کا مطلب وہی بیان سے ہے نا، کہ وہ پہلے جملے کو بیان کر دے، واضح کر دے. پہلے جملے کو بیان کر دے، واضح کر دے. یعنی پہلے جملے کے اندر بیان کی ضرورت تھی، اس میں کوئی اجمال تھا تو اس کی تفصیل کر دی اس نے اور بیان کر دیا اس کو. جیسے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، یہ ایک جملہ ہے. کلمہ کتنی قسم پر ہے؟ 3 قسموں پر ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ 3 قسمیں کون سی ہیں؟ تو آگے ہم کہتے ہیں اسم و فعل و حرف. تو ہم کہتے ہیں ہی اسم و فعل و حرف. ٹھیک ہے. تو یہ جو اسم فعل و حرف ہے، اس کو جب ہم جملہ بناتے ہیں تو یہ جملہ کون سا بنتا ہے؟ مبینہ. کیونکہ یہ اسم فعل حرف والا جو جملہ ہے یہ بیان کر رہا ہے پہلے جملے کو. پہلے جملے میں کیا ہے؟ 3 قسمیں ہیں. کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں. کلمہ 3 قسموں کا ہے. تو اس کی وضاحت کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے اس کو، اس کی تفصیل بیان کر رہا ہے. تو مبینہ کا مطلب بیان کرنا پہلے والے کو. تو جو دوسرا جملہ مبینہ ہو گیا، اور پہلا جملہ جو الکلمۃ سے شروع ہوتا ہے یہ مبینہ ہو گیا. مبینہ یا کے زبر کے ساتھ، اور دوسرا مبینہ یا کے زیر کے ساتھ. اور یا کے زبر کے ساتھ اس کو معنی ہوتا ہے وہ جملہ جس کو بیان کیا جائے، جس کی وضاحت کی جائے. اور مبینہ کا مطلب ہوتا ہے وہ جملہ جو بیان کرنے والا ہے. تو مبینہ اس میں مفعول ہوتا ہے، اور مبینہ اس میں فاعل ہوتا ہے. یہ فرق سمجھ لیں. اسی طرح دوسری چیز ہے معللہ. معللہ علت سے ہے، اور یہاں علت کا معنی ہم کرتے ہیں، ادھر تو بیماری کرتے ہیں نا صرف میں، اور یہاں کیا کرتے ہیں؟ وجہ. یعنی معللہ اس جملے کو کہتے ہیں جو پہلے جملے کی وجہ بتا دے، وجہ بتا دے. مثلا لا تصوموا فی هذه الايام، مت روزہ رکھو ان دنوں میں. دن میں نے بتائے تھے 2 عیدیں اور بڑی عید کے بعد 3 دن، 5 دن ایام تشریق کے. تو ان میں مت روزہ رکھو. اب وجہ بتائی جا رہی ہے کیوں نہ رکھے، آخر روزہ تو اچھی عبادت ہے، تو ایک اچھی چیز ہے. تو جواب دیا فإنها، یہاں سے دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے جو معللہ ہے. پہلا جملہ کون سا بن گیا؟ معللہ، جس کی علت وجہ بیان کی جائے. دوسرا ہے فإنها صرف معللہ، لام کے زیر کے ساتھ، وجہ بیان کرنے والا. فإنها ایام اکل و شرب و بیعال، کیونکہ یہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہیں. دیکھیں کیوں کہ اس وجہ سے.
کیونکہ اس وجہ سے یہ معنی آ رہے ہیں، تو یہ وجہ بتا رہے ہیں نا پہلے جملے کی کہ روزے کیوں نہ رکھیں۔ اچھا، اسی طرح تیسرا ہے جملہ معترضہ۔ معترضہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسا جملہ لا رہے ہیں جو آپ کے کلام میں مقصودی نہیں ہے، لیکن مقصود کے ساتھ اس کا تعلق دور سے بن جاتا ہے، ہوتا وہ بے جوڑ سے جملہ ہے بظاہر، لیکن آ جاتا ہے۔ یوں سمجھیں یہ کوئی دعائیہ بد دعائیہ قسم کے جو جملے ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کلام میں، مثلا جب ہم کہتے ہیں قال ابو حنیفہ، اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا ہے کہ نیت وضو میں شرط نہیں ہے، لازم نہیں ہے، تو اب ہم نے کہا قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ النیت فی الوضوء لیست بشرط، امام ابو حنیفہ نے فرمایا نیت وضو میں شرط نہیں ہے، لیکن ابو حنیفہ کے ساتھ ہم نے کہا رحمہ اللہ، یہ رحمہ اللہ پورا جملہ ہے، رحمہ فعل ہے اور ہو مفعول بھی مقدم ہے، اللہ لفظ اللہ جو ہے یہ فاعل مؤخر ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں پورا جملہ ہے، لیکن یہ ابو رحمہ اللہ جو جملہ ہے دعائیہ ہے نا، اور یہ درمیان میں معترضہ کے طور پر ہے، یعنی بظاہر یہاں مقصودی نہیں تھا، کوئی جوڑ نہیں بٹھانا تھا اس کا، لیکن چونکہ ابو حنیفہ ایک بڑی شخصیت ہیں تو ان کے ساتھ ہم نے رحمہ اللہ دعائیہ کلمہ لائے ہیں۔ اسی طرح بددعائیہ آپ کہہ سکتے ہیں، مثلا آپ کہیں قال ابو لہب لعنہ اللہ، ابو لہب نے کہا، اور آگے اس کے ساتھ لکھنا ہے لعنہ اللہ، اللہ کی اس پر کیا ہو، لعنت ہو، تو یہ دعائیہ بددعائیہ اس طرح کے جملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کلام میں مقصودی نہیں ہوتے، بظاہر بے جوڑ سے ہوتے ہیں، لیکن وہاں دعا بدعا کے طور پر ان کو لایا جاتا ہے شخصیت کو دیکھ کر، شخص کو دیکھ کر۔ نمبر 4 مستانفہ۔ مستانفہ استیناف سے ہے، نیا جملہ جس سے، نئے کلام جس سے شروع ہو، ابتدا ہو، اس کو جملہ ابتدائیہ بھی کہتے ہیں، جملہ ابتدائیہ۔ جیسے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، دیکھیں جب ہم نحو شروع کرتے ہیں تو ہم شروع میں کیا پڑھتے ہیں، الکلمۃ، تو کوئی بھی ایسی بحث کہ جس کو آپ ابتدان جس جملے سے شروع کرتے ہیں، وہ جملے جو ہوتے ہیں اس کے لیے جملہ مستانفہ کہلاتے ہیں اس کلام کے لیے، جیسے یہاں پر نحو ہم نے شروع کیا الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام سے، تو یہاں کتاب کے لیے گویا یہ جو الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام جملہ ہے، یہ جملہ ابتدائیہ بھی بنا اور مستانفہ بھی بنا، تو کسی بھی بحث کا ابتدائی جو جملے ہوتے ہیں وہ جملہ مستانفہ کہلاتے ہیں۔ جملہ حالیہ، حالیہ کا مطلب ہوتا ہے جو حال واقعہ ہو، یعنی کسی پیچھے فاعل یا مفعول کوئی بھی ہو، فاعل ہو یا مفعول بھی ہو، ان کا حال بیان کر رہا ہو، مثلا دیکھیں جاءنی زید، آیا زید، وہو راکب، اس حال میں آیا کہ وہ کیا تھا، سوار تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جانی زید ایک جملہ ہے، وہو راکب دوسرا جملہ ہے، لیکن دوسرا جملہ جو ہے وہ پہلے جملے کا حال بیان کر رہا ہے کہ زید آیا تو ہے، لیکن کس حال میں آیا ہے، سوار ہو کر، پیدل نہیں آیا۔ وہو راکب میں واو حالیہ ہے، واو کون سی ہے، حالیہ، اور ہوا مبتدا، راکب خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ ہو کر حال ہو گیا زید کے لیے، زید کیا بنا تھا، ذو الحال، جا فعل، نون وقایا یا ضمیر مفعول بھی، اور زید ذو الحال، وہو واو حالیہ، ہوا مبتدا، راکب خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ ہو کر جو ہے حال ہو گیا زید ذو الحال کا، زید ذو الحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہو گیا جا فعل کا، فعل ماضی اپنے، جا فعل ماضی اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگی۔ نمبر 6 معطوفہ۔ معطوفہ جو ہے وہ جملہ ہے کہ حرف عطف درمیان میں آ جائے، کون آ جائے جی، حرف عطف، حرف عطف کسے کہتے ہیں، میں نے بتایا تھا آپ کی یہ جو کتاب علم نحو، اس میں بالکل آخر میں جو چیز لکھی ہے 23ویں فصل کی 16ویں قسم، آخری قسم حروف عطف، حروف عطفہ لکھے ہیں 10 حروف عطفہ ہیں، واو فا ثم حتی اما او ام لا بل لیکن، یہ حروف جب جملے کے درمیان، جملوں کے درمیان میں یا حرفوں کے درمیان میں آتے ہیں تو یہ حروف عطف کہلاتے ہیں، اور ان سے پہلے والا معطوف علیہ ہوتا ہے اور بعد والا معطوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے جاءنی زید، آیا میرے پاس زید، یہ پورا جملہ ہے، وذهب عمرو، اور گیا عمر، واو عاطفہ ہے اور ذهب فعل ماضی ہے اور عمرو فاعل ہے، فعل سے مل کے جملہ فعلی خبریہ ہو کر معطوفہ، ٹھیک ہے، اور پہلے جملہ کیا بنا تھا، معطوف علیہ، تو یہ واو درمیان میں کیا ہے، عاطفہ ہے، میں نے کہا حروف عاطفہ کتنے ہیں، 10 ہیں، ان میں سے ایک واو بھی ہے، یہاں واو آیا ہے، تو یہ دونوں جملوں کو آپس میں ملا رہے ہیں عطف کے طور پر، اور یہ جملہ کیا بن جاتا ہے آخر میں، معطوفہ، ٹھیک ہے۔
تو یہ آپ کے سامنے میں نے جملہ کی ذاتی اور صفاتی اعتبار سے قسمیں بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔